پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا تعلق صرف ایک تاریخی واقعے سے نہیں بلکہ ایک عظیم معجزے سے بھی ہے جس نے ایک ظالم بادشاہ کی طاقت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ آخر 10 محرم کے دن ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک نبی اور ان کی قوم کو ناممکن نظر آنے والی مصیبت سے نجات مل گئی؟ وہ کون سا واقعہ تھا جس کی یاد میں ایک عظیم نبی نے روزہ رکھا اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خصوصی اہتمام فرمایا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یوم عاشورہ سے جڑے اس حیران کن اور ایمان افروز واقعہ کی مکمل تفسیر جانیں گے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری بات آپ کو عاشورہ کی ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرے گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ میں نہایت عظیم فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کے ساتھ کئی تاریخی واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں سب سے نمایاں اور مستند واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے انجام کا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اسی عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کے روزے کی ترغیب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مصر کا سب سے طاقتور حکمراں تھا۔ وہ نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ اپنی قوم کے سامنے خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون اپنی حکومت، طاقت اور غرور میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور مصر میں آباد تھے، لیکن فرعون نے انہیں غلام بنا رکھا تھا۔ ان سے سخت مشقت کے کام لیے جاتے تھے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا اور ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو ہی زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے توحید کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے اللہ کی عبادت اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا حکم سنایا، لیکن فرعون نے تکبر کیا، حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمجھانے کے لیے مختلف نشانیاں اور معجزات ظاہر فرمائے، جس میں عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا اور دیگر نشانیاں شامل تھی، لیکن فرعون کے دل پر غرور اور حق دھرمی کا ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ وہ ایمان نہ لایا۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب بھی نازل کیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کبھی قحط سالی آیا، کبھی ٹڈیاں، کبھی جوئیں، کبھی مینڈک اور کبھی خون کا عذاب آیا، لیکن ہر بار وہ وعدہ کرتے کہ اگر عذاب ہٹ گیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ جب عذاب دور ہو جاتا تو پھر وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ آخرکار جب ان کی شرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا
تو وہ شدید غضبناک ہوا اور اپنے بڑے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تھے اور دوسری طرف فرعون کا طاقتور لشکر تھا۔ سفر کرتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کامل یقین اور توکل کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کی نصرت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مار دیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا تو سمندر اللہ کے حکم سے پھٹ گیا اور اس میں راستے بن گئے۔ قرآن مجید کے مطابق پانی کے ہر حصے نے ایک عظیم پہاڑ کی شکل اختیار کر لی اور درمیان میں خشک راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزرتے ہوئے سمندر کے دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر وہاں پہنچا تو انہوں نے بھی انہی راستوں میں داخل ہو کر تعاقب جاری رکھا۔ فرعون اپنی طاقت اور غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی باحفاظت سمندر پار کر چکے اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت درمیان میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر دوبارہ اپنی حالت میں آ گیا۔ پانی کی عظیم موجیں اٹھی اور فرعون سمیت اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ جب فرعون نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اس وقت ایمان لانا اس کے کسی بھی کام کا نہ آیا، کیونکہ ایمان وہی معتبر ہوتا ہے جو زندگی میں اختیار کیا جائے، موت کو سامنے دیکھ کر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کر رہا ہے اور فساد پھیلانے والے لوگوں میں شامل تھا، چنانچہ فرعون اپنے کفر اور سرکشی کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا تاکہ وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ آج بھی لوگ فرعون کی محفوظ لاش کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو یاد کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور غرور رکھنے کا دعویٰ کرنے والا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ اس عظیم واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور روایت کے مطابق اس دن روزہ رکھا۔ صدیوں بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس روزے کی ترغیب دی۔ احادیث میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ سال 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ مسلمانوں کا طریقہ یہودیوں سے مختلف رہے۔ اسی لیے علماء 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنے کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ یوم عاشورہ کا یہ عظیم واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے، خواہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ واقعہ ہمیں توکل، صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ ظلم، تکبر اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت
بالآخر کامیابی اور نجات کا سبب بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین اور فرعون کا غرور آج بھی ہر انسان کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے، اور حقیقی کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضا میں ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دیگر مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معلومات کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جسے اس کی ضرورت ہو اور آپ اس نیکی میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ یاد رکھیں، دین کی ایک بات پھیلانا آگے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی اور دینی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔